کر اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے ایک ایسا کام لیا کہ میرے دل سے عمران خان کے لیے جو بھی نفرتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ دوستو، جیسے کہ سب کو پتا تھا کہ ہالینڈ میں، ڈینمارک میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی تھی، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی، کسی مسلمان حکومت میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان حکمران کیا کرتے تھے کہ بائیکاٹ کرو، ڈینمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ہالینڈ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، بس بائیکاٹ، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ان کی جرت دیکھو کہ انہوں نے ایک فنکشن کا اعلان کیا کہ ہم فنکشن کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نعوذ باللہ برا خاکہ بنائے گا، ہم ان کو انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے۔ تو مجھ جیسے کمزور مسلمان سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عمران خان کو چنا، جس کو ہم برا سمجھتے تھے، اور عقیدے کے حساب سے آج بھی میں ان کے مخالف ہوں، آج بھی ان میں دین اسلام کے حساب سے کافی خامیاں ہیں، کافی برائیاں ہیں، اس میں عمل کی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے کہ وہ کسی دینی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتا ہے، اور جب بھی گفتگو کرتا ہے تو یا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کرتا ہے، پھر چاہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ضعیف کبھی بھی حدیثیں ضعیف بیان کر لیتا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی الحمدللہ وہ ہمیشہ مثالیں پیش کیا کرتا ہے، ہاں کبھی کبھی وہ غلط مثال پیش کر دیتا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم نہیں ہے، وہ دینی آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حکومت میں آنے کے بعد جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن عمران خان نے آتے ہی ریاست مدینہ کی بات کی، اور اس فتنوں کے دور میں یہ بات کرنا بھی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے دفاع کے لیے وہ لائیو آتا ہے اور سریعام لوگوں کے، پوری دنیا کے آگے کہتا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کروں گا اور ان ہالینڈ والوں کو جا کے کہوں گا، ان کے پاس میں جاؤں گا، اس کے سفیر کو میں بلاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ ہم مسلمان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے صرف اس ایک بات پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دہشت ڈالی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے جس کام کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے، جو پروگرام انہوں نے کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے مشہوریاں کی تھی، پوری اپنی جو کمیونٹی تھی ان کو اکٹھا کیا تھا، سب پر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا اور وہ سارا پروگرام کینسل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، عمران خان میں لاکھ برائیاں صحیح، لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی بھی سچا مومن عمران خان کی ساری برائیوں کو، بلکہ اگر وہ زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دے، برائیوں سے بھر دے، ان تمام برائیوں کو اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف عمران خان کی یہ نیکی رکھو کہ اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اس گستاخانہ حرکتوں کو بند کروایا، اس ایک عمل کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو تو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور یہ ایک عمل بھی انشاءاللہ عمران خان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
میرے عزیز دوستو، یہی کام اگر کوئی اور حکمران کرتا، اگر رجب اردوغان کرتا، سعودی عرب کا کوئی حکمران کرتا یا کوئی بھی ملک کرتا تو ہم سب اس کی تعریف کرتے، لیکن اگر ہمارے حکمران نے کیا تو ہم اس کو کیا انعام دے رہے ہیں؟ الٹا ہم اس کو قادیانیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کیا یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کیا کیا ہم اس پر الزامات لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، عمران خان سے آج بھی مجھے اختلافات ہیں، اس میں دینی تعلیمات کے حساب سے کافی کمزوریاں ہیں، توحید کے حساب سے، سنت کے حساب سے اس میں کمزوریاں ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں جو بھی کمزوریاں ہیں وہ علم کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں۔ واللہ میں بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو توحید کی سمجھ دے، اس کو سنت کی سمجھ دے، اور اللہ اس کو مسلمانوں کی بات آگے پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کی رہبری کے لیے اس کو چن لے۔ پتہ نہیں کب کس کو اللہ چن لے، کب کس کی تقدیر بدل دے، کس کی دل کو بدل دے، وہ تو سب اللہ کے ہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی میرا عمران خان کے ساتھ عقیدے کے حساب سے اختلافات ہیں، اور اس میں میں کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں اپنے اس حکمران کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو مزید مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہود اور نصارہ کے لیے ایک دہشت بنا دے، اور تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اس کو چنے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ان اختلافاتوں کی وجہ سے ہم نے اچھے اچھے لیڈر کھوئے ہیں، بھٹو جیسے لیڈر کھوئے ہیں، ہم نے ضیاء الحق جیسے سپہ سالار کھوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساری اختلافات کی وجہ سے، خام خواہ کے اختلافات، اور یہ سیاسی لیڈر ہیں، یہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ خام خواہ کی اختلافاتیں چھوڑ کر اللہ سے دعائیں کریں، اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میں ایسی خامیاں دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابو جہل کے لیے بھی دعائیں کی، ابو لہب کے لیے بھی دعائیں کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو کیا ہم اپنے حکمران کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ الزام تراشیاں چھوڑ دو کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ عمران خان میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ دینی حساب سے کمزور ضرور ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک سچا انسان ہے۔ یہ مسلمانوں سے سچی محبت رکھتا ہے، پاکستان سے سچی محبت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ تو کسی مسلمان پر یہ بہتان لگانا کہ وہ قادیانی ہے، اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ فتنہ بند کرو یہ فتنہ کہ ہر کسی پہ یہ الزام لگانا کہ یہ ایجنٹ ہے، یہ قادیانی ہے، یہ قادیانیوں کا حمایت کرنے والا ہے، بند کرو میرے عزیز دوستو۔ میں تو پہلی بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ قادیانیوں کے پاس بھی جاؤ، ان کو توحید اور سنت کی دعوت دو، یہ الزام تراشیاں بند کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو بھی ہدایت دے قرآن اور سنت کی، کیونکہ اگر ان کو ہدایت مل جائے گی تو قادیانیت ختم ہو جائے گی۔ باقی یہ لعنت کرنے سے یا ان کے لیے عذاب کی دعا کرنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ قادیانی کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے دعائیں نہیں کی ہدایت کے لیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پاس بار بار نہیں جاتے تھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں بھی قادیانیوں کو دیکھیں ان کے پاس جائیں، ان کو قرآن اور سنت کی دعوت دیں۔ جہاں بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ان کے اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہم جائیں وہاں پر، ان کو توحید اور سنت کی دعوت پہنچائیں۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے حکمرانوں کی خواہ کی مخالفت نہ کرو، اور خاص کر اہل توحید والوں کو جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی قرآن اور حدیث کے پیروکار ہو تو پھر
سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی فرما برداری کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرو جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ الحمدللہ ہمارے امیر محترم عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی نے بھی ہمیں یہ ہدایات دی ہیں کہ خام خواہ کے یہ جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑ دو، خام خواہ کے یہ جو نفرتیں پھیلانا یہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر متحد فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور سنت کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔